یہ اس وقت میرے پاس ایک بہت لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے، تین صفحات پر مشتمل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ 7 مختلف عالمی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جاری کی ہے، اور اس میں دی لاء سوسائٹی ہے، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے، انٹرنیشنل آبزرویٹری فار لائرز فار لائرز، اور ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ، اور بھی بہت سے ادارے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہیومن رائٹس کی ایک لائر ہیں ایمان زینب مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، ان کے خلاف تمام مجرمانہ کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے، ان کے جائز پیشہ ورانہ کام کے سلسلے میں انہیں ہراساں کرنے، ڈرانے دھمکانے اور نامناسب مداخلت کو بند کیا جائے، اور یہ یقینی بنایا جائے کہ پاکستان میں تمام وکلاء بلا خوف و خطر تمام غیر ضروری پابندیوں کے بغیر اپنا فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور ایمان مزاری صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا کورٹ کے باہر، وہ کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ مجھے انفارمیشن ہے ہمیں کم از کم 8 سے 10 مہینے ان کا پلان ہے جیل میں رکھنے کا۔ میری اپیل مجھے پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں نہیں لگنی، ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک کم از کم۔ تو یہ تو چھوڑ دیں مصدق ملک صاحب، پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا، اور یہ تو ایمان مزاری جو ہیں ان کو تو ان کی تو ٹرولنگ پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں، اور لوگ بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں۔ اب ان کو اور ان کے شوہر کو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں عدالت کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یورپین کمیشن کا ایک جو جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن ہے وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر ہماری جو آپ پوری عدالتی کارروائیوں کی تاریخ دیکھ لیں تو یہ جو گلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمارے سامنے مجھے ان کے کیس کے متعلق کچھ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم یہ کس کیس میں ہیں، دیکھنا پڑے گا مجھے کہ کس وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ ان پہ پیکا کے قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا، کافی سال پہلے انہوں نے کوئی ٹویٹس کی تھیں، اور ان کے شوہر پہ مقدمہ اس لیے بنایا کہ آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے بس۔ جی کس کیس میں عدالت میں حاضر نہیں؟ یہ اسی کیس میں کہ جی آپ ان کی اپنی بیوی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے تھے تو آپ بھی ملزم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان کے کیس کے متعلق تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پیکا رولز کے تحت ان کو دیکھنا چاہیے، مگر اگر آپ عدالتی پوری اپنی تاریخ دیکھ لیں جسٹ میاں، اور ان کو ان کی مرضی کا لائر بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسٹیٹ نے کہا ہم آپ کو لائر دیں گے۔ جب وہ لائر دیا گیا تو اس لائر نے آگے کہا جی کہ یہ تو مجھے کیس کی فائل بھی نہیں دیکھنی دی جا رہی، تو میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اسٹیٹ کے لائر نے کہا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا جو قانونی حقوق ہیں وہ ان کو 100% ملنے چاہیے، اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس والی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تو بڑی کرسٹل کلیئر بات۔ مگر دوسری جو اصل میں ہمارے جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، آپ شروع ہو جائیں ملک غلام محمد سے شروع ہو جائیں اور لوگوں کو پرائم منسٹرز کو پھانسی دینے تک چلے جائیں، یا چلیں اس میں چھوڑ دینا، میں ذرا ایک ان کے بھی شروع کروں نا، سوری شہرام ترقی صاحب۔ ایک تو یہ ہے نا، ایمان مزاری ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، آپ کی جب حکومت تھی تو ایک ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے ادریس خٹک صاحب، ان کو گرفتار کر کے ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف بھی مقدمہ چلایا گیا۔ یہ کیا پرابلم ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو ہیومن رائٹس بھول جاتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کو فوراً یاد آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں سٹارٹ میں بھی کہہ چوں گا امیر صاحب، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ہم نے کیا، انہوں نے کیا، ان سے پہلے کسی اور نے کیا، اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ عدالت میں جا کے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو انصاف نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ اور آپ آوازیں، یہ ایک آواز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آوازیں ملتی رہتی ہیں۔ آپ ایک آواز کو دباتے ہیں، اس کے سپورٹ میں دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، اور یہ بڑھتی جاتی ہے۔ حکومت میں رہ کے بندہ انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جی انٹچیبل ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو دبا دوں، ہر آواز کو میں دبا دوں۔ آپ جب کرٹیسزم ہوتی ہے نا جی، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں بالکل۔ چلے، بہت شکریہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ میں تو بلکہ تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ عدالتوں کے اندر جو، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، جو انصاف ہے ان کو ملنا چاہیے۔ مجھے کیس کے متعلق نہیں پتا، مگر جو بھی انصاف ہے ان کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو صرف اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کل کو وہ حکومت میں نہیں ہوگا، وہ کل کو انٹچیبل نہیں ہوگا۔ تو آج جس کے پاس بھی اقتدار ہے، اختیار ہے، اور وہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔